اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم۔ پھر ایک بار ہمارے پروگرام ماہ رمضان ماہ عرفان میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ سب کو تو پتہ ہے آج ہمارے پاس مہمان ہیں حضرت الاسلام مولانا سید مصطفیٰ مہدی صاحب قبلہ النجفی، جن کا عنوان ہے آداب و دعا۔ یہ پروگرام آپ rmscable.com پر لائیو دیکھ سکتے ہیں اور RMS کے یوٹیوب چینل پر بھی اس پروگرام کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے، اور RMS کیبل کے فیس بک ID پر بھی یہ پروگرام کو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو ہم پھر ایک بار یاد دلا دیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے آداب دعا، اور انشاءاللہ ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی آخر پروگرام میں آخر اختتام تقریر پر انشاءاللہ آپ اپنے سوالات اس پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ابھی آپ کال کر کے اپنے سوالات کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ میری آپ سے گزارش ہے جو آپ کو عنوان دیا گیا تھا آداب دعا، اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا عماءه العابون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الأمي القرش الهاشم الطويل صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبو القاسم محمد. أما بعد، واللعنة على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في قرآن المجيد قول أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سامعین کرام اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کی ہمارا موضوع ہے آداب دعا۔ دعا کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ دعا کے سلسلے میں خالق کائنات اپنی محکم کتاب، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے میرے رسول، جب آپ سے کوئی میرے بارے میں سوال کرے، اذا سألک، سوال کرے، انی، میرے بارے میں، تو اے رسول تم کہہ دو ان سے، فإنی قریب، کہ میں جو لوگ آپ کے بارے میں سے سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریبی ہوں اور قریب ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب وہ مجھے بلاتے ہیں، جب مجھے طلب کرتے ہیں، جب وہ مجھے مدد کے لیے آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی آواز پر آواز دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں۔ اس کے بعد آگے آگے بڑھ کر پھر فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب میرے بندے جب پکارتے ہیں، مجھے آواز دیتے ہیں، مجھے صدا دیتے ہیں تو میں انہیں ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ بس انہیں بھی چاہیے، اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو، انہیں بھی چاہیے کہ جب میں انہیں آواز دوں، کہ جب میں انہیں پکاروں تو وہ میری آواز پر لبیک کہیں۔ کیوں؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ساتھ ساتھ وہ مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا قرآن مجید کی آیت۔ اسی طریقے سے جو
جس کے میں دعا کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے اور دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک بات کہ یہ قرآن مجید کی واحد و یکتا ہے سورہ بقرہ کی، کہ جس کے اندر خداوند عالم نے 7 مرتبہ اس آیت کے اندر اپنی طرف نسبت دی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے رسول جب آپ سے سوال کرے میرا بندہ، فَإِنِّي، تو بے شک میں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اس طریقے سے 7 مرتبہ خداوند عالم نے اپنی طرف نسبت دے کر اس آیت کی اہمیت کو بتایا اور دعا کی اہمیت کو بتایا۔ اب آ جائیے ائمہ معصومین علیہ السلام دعا کے سلسلے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ائمہ معصومین میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا کے سلسلے میں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء ترس المومن، مومن دعا جو ہے مومن کا سپر ہے۔ دعا کا اثر ایسے ہے کہ جو تیر کی سنگینی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ دعا وہ کہ جو انبیاء کا اسلحہ ہے، دعا وہ چیز ہے کہ جو انبیاء کا اسلحہ ہے۔ گزشتہ انبیاء ما سبق کا اسلحہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی دعا۔ تو جب اتنی ساری احادیث اور آیت وغیرہ جب وارد ہوئے دعا کے سلسلے میں، اب ہم آتے ہیں کہ ہم کو اب دعا کا طریقہ، کس طریقے سے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ ابھی تک ہم نے آیت اور حدیث کے ذریعے سے دعا کو سمجھ لیا، اب آ جائیے دعا ہم کو کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ائمہ معصومین نے ہمیں دعا کا کیا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے ہم دعا کریں، اس لیے کہ ہم نے تمام چیزیں ہمارے پاس جو بھی پائی جاتی ہیں وہ ہم نے ائمہ معصومین سے لی ہے، اس لیے کہ ائمہ معصومین ہی وہ ہے کہ جب انہوں نے سبحنا فسبحت الملائکہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی، سبحنا، اور جب ہم نے خدا کی تمجید کی تو ملائکہ نے خدا کی تمجید کی، جب ہم نے خدا کی حمد کی تو خود ملائکہ نے خدا کی تمجید کی۔ تو ائمہ معصومین وہ ہے کہ جو جنہوں نے انبیاء کے، جنہوں نے ملائکہ کو تسبیح کرنے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے ملائکہ کو تمجید خدا کرنے کا سلیقہ بتایا، جنہوں نے ملائکہ کو حمد خدا کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، یعنی کہ معصومین علیہم السلامی ہے، ہمارے معصومین ہیں جنہوں نے انبیاء کو، حتیٰ کہ اولیاء، حتیٰ کہ ملائکہ کو دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہویا جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ائمہ معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو آئیے ائمہ معصومین کی نگاہ کے اعتبار سے دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعا پہلے کرے، کون سی دعا بعد میں کرے، ایسی کون سی دعا جس دعا کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانت لہ حاجہ الی اللہ عز وجل، جس کسی بھی شخص کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، حاجت ہو تو کیا کرے، فلیبدأ بالصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ بس جس کسی بھی شخص کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی مشکل ہو یا کوئی پریشانی ہو، کوئی دعا کرنا ہو، تو چھٹے امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فلیبدأ بالصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے انسان کو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب صلوات کی بات آتی ہے تو دیکھیں، یہ صلوات ایک ایسی دعا ہے کہ جو خداوند عالم اسے قبول کرتا ہے۔ صلوات یہ شرف ہے ہم کو، ہم امت محمدیہ کو شرف ملا ہے صلوات کا، وَإِلَّا گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو بھی صلوات جو دعا کی شکل میں ہے عطا نہیں کیا گیا تھا۔ جس طریقے سے چند چیزیں ہیں، جیسے کہ روزہ کہ جو گزشتہ انبیاء ما سبق کے اوپر خداوند عالم نے واجب کیا تھا، وہی روزوں کو خداوند عالم نے
امت محمدیہ کے مقام کو، شرف کو بتانے کے لیے جو چیز انبیاء علیہم السلام کے اوپر واجب قرار دیا تھا، وہی روزوں کو خداوند عالم نے امت محمدیہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے ان کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے روزہ ایک شرف ہے، ہمارے لیے ایک فضل ہے، اسی طریقے سے امت محمدیہ کے لیے صلوات ایک فضل ہے، ایک لطف ہے، ایک کرم ہے کہ جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ انبیاء میں سے کسی بھی امت میں صلوات نہیں تھا۔ ہماری واحد و یکتا امت محمدیہ ہے کہ جسے صلوات جیسی دعا دی گئی ہے، اور یہ صلوات ایسی دعا ہے کہ جس کے اندر انسان سب سے پہلے صلوات میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حتیٰ کہ خود آپ قرآن میں بھی دیکھ لیں کیا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور صلوات ایک ایسی عبادت ہے، صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ صلوات تو دیکھیں سامعین کرام اور ناظرین کرام، تو یہ صلوات امت ایسی عبادت ہے کہ جو خداوند عالم نے ائمہ معصومین کے ذریعے تک ہمیں یہ دی ہے۔ تو دعاؤں کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے پہلے ہم دعا میں کیا کریں؟ صلوات پڑھیں۔ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ پھر اس کے بعد کیا کریں ہم؟ ثم يسأل اللہ سبحانہ تعالی۔ صلوات پڑھنے کے بعد اب ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی حاجتوں کو رکھیں۔ حاجتوں کو رکھنے کے بعد پھر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے، یعنی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اعتبار سے، ان کے طریقے کے اعتبار سے، ان کی تعلیم کے اعتبار سے جو ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتا رہے ہیں ہمیں کہ دعا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو، اس لیے کہ یہ وہ ایسی دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اپنی دعائیں طلب کرو، اپنی حاجتیں طلب کرو، اس کے بعد جب دعائیں ختم ہو جائے تو آخر میں بھی صلوات پڑھو، اس لیے کہ خود امام علی، حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا ارشاد کیا ہے؟ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ مولا، کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے، آخر میں صلوات پڑھتا ہے، تو خداوند عالم بزرگ بالا ہے اس بات سے کہ وہ پہلی دعا کو تو قبول کر لے اور آخر کی دعا کو بھی قبول کر لے، مگر درمیان کی دعا کو چھوڑ دے۔ بلند و بالا ہے وہ خدا جلیل ہے، جمیل ہے، وکیل ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی اتنے بلند و بالا کہ وہ پہلی دعا کو قبول کرے، آخر کی دعا کو بھی قبول کر لے اور درمیان کی دعا کو چھوڑ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص محمد وآل محمد کے ذریعے سے، محمد وآل محمد کے صلوات کے ذریعے سے اپنی دعا کی ابتدا اور انتہا کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں اس کی دعا رد ہو جائے، بلکہ ہماری دعائیں مستجاب اگر ہوتی ہے تو اسی محمد وآل محمد کے وسیلے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہی محمد وآل محمد کے اسماء کے ذریعے سے، ان کے طفیل میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہی ہمارے یہاں پر طریقہ آیا گیا ہے۔ اور دعا کس طریقے سے کریں؟ جیسے کہ ایک دو روایتیں، جیسے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ مولا کائنات روایت کرتے ہیں، قلت اللہم لا تخوجنی الی احد خلقک۔ مولا کائنات نے دعا کی حضور اکرم کے سامنے، کیا دعا کی؟ اللہم لا تخوجنی الی احد خلقک، اے خداوندہ تو مجھے اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہ بنا۔ دیکھیں اب دعا، اب یہاں سے کس طریقے سے، پہلے تو ہم کو یہ پتا چل گیا کہ دعا کس طریقے سے کرنا چاہیے، اب ائمہ معصومین نے کس طریقے سے دعا کی۔ مولا کائنات نے حضور اکرم کے سامنے دعا کی، اللہم لا تخوجنی الی احد خلقک، اے خدایا تو مجھے لوگوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا۔ جب یہ دعا کی تو حضور اکرم نے کیا کہا؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا تقولن ہکذا فلیس من احد الا هو محتاج الی الناس۔
اے علی اس طریقے سے دعا مت کرو، اے علی اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مت کرو کہ خدایا اے خدایا کہ تو مجھے لوگوں میں سے کسی کا محتاج نہ بنا، اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ تب خود مولا کائنات نے کہا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا أَقُولُ، اے اللہ کے رسول بتائیے کہ میں کس طریقے سے دعا کروں۔ اس وقت حضور اکرم نے کہا اس طریقے سے دعا کرو اللہم لا تخوجنی الی اشرار خلقک، اے خدایا تو مجھے محتاج نہ بنا، اللہم لا تخوجنی الی احد اشرار خلقک، اے خداوندہ تو مجھے لوگوں میں سے جو اشرار لوگ ہیں ان کا محتاج نہ بنانا۔ یہ دیکھیں دعا کا طریقہ جو بتا رہے ہیں حضور اکرم کہ لوگوں میں سے جو اشرار لوگ ہیں ان کا محتاج نہ بنانا۔ وَإِلَّا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، مگر حضور اکرم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، مولا کائنات سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی اس طریقے سے دعا کرو، اس لیے کہ ہر آدمی ہر شخص ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور ایک کیسی دعا ہے کہ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے کہیے کہ اے علی کہ اے خداوندہ تو مجھے محتاج نہ بنا لوگوں میں سے جو اشرار لوگ ہیں۔ یہ بھی تو ایک طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے۔ اصل میں مولا کائنات کو بتا رہے ہیں مگر اصل میں بتانا ہم تک ہے، مولا کائنات تک یہ تعلیمات کو ہم تک پہنچانا ہے۔ اس لیے حضور اکرم مولا کائنات کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا ان کو زیادہ نمازیں ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ آئی اس لیے تھے تاکہ ہمیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے حضور کس طریقے سے حاضر ہونا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، کس طریقے سے طلب کرنا ہے، خداوند عالم کی معرفت کروانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے ہمیں بتانے کے لیے کیا ہے، ان کے چاہنے والوں کو بتانے کے لیے کہا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقولن احدکم اللہم انی اعوذ من الفتنہ، کیا ارشاد فرماتے مولا کائنات کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی اس طریقے سے دعا نہ کرے کہ اللہم کہ اے خداوندہ انی اعوذ من الفتنہ کہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری فتنے سے، اس طریقے سے دعا نہ کرے۔ کیوں؟ لأنہ لیس احد الا یشتمل علی فتنہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو فتنے پر مشتمل نہ ہو۔ دیکھیں آپ مولا کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایک باریک سا اس کا نکتہ ہے لطیف سا کہ مولا کائنات نے کہا کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ لا تقولن احدکم اللہم انی اعوذ من الفتنہ کہ اے خداوندہ کہ میں فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ اس طریقے سے کہیں اس لیے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو فتنوں کے درمیان میں نہ ہو، بلکہ مولا نے کیا کہا لأنه ليس أحد إلا هو مجتمع على فتنة ولكن من استعاذ من مضلات الفتن، بلکہ فتنے کے بارے میں فتنے سے پناہ کے لیے دعا مت کرو، بلکہ یہ کہو کہ اے خداوندہ تو مجھے فتنے کی گمراہیوں سے بچا۔ دیکھیں مولا کائنات کس طریقے سے دعا کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے خداوندہ اس طریقے سے دعا کرو خدا سے کہ اے خداوندہ تو مجھے فتنے کی گمراہیوں سے بچا، اس لیے کہ فتنوں سے ہم کو نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ فتنے کی گمراہیوں سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ تھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ آگے بھی باتیں بہت سارے مولا کائنات کی میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے دعا کی، مولا کائنات کی دعاؤں کا طریقہ کیا تھا، مولا کائنات نے کس چیز پر فخر کیا تھا، انشاءاللہ وہ باتیں میں بیان کروں گا۔ اب آ جائیے یہاں تک تھی دعا کا طریقہ، ائمہ معصومین نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا، سلیقہ بتائی۔ اب آ جائیے ہم نے تمام چیزیں تمام شرائط کے ساتھ دعا بھی کر لی، ائمہ معصومین نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس کے اعتبار سے دعا بھی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں جس کے اندر سانس لینا تسبیح، جس کے اندر عمل مقبول، جس کے اندر دعا مستجاب، ایسے ماحول میں بھی ہم ایسے زمانے میں بھی ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟
تو دیکھیں سامعین کرام، ناظرین کرام، انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو حیران و سرگردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معصومین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ کیوں دعا انسان قبول کیوں نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے خاص طور سے امن و امان چاہا ہے تو یوم قیامت کے سلسلے میں امن و امان چاہا ہے۔ خود معصومین ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے مومن کی دعا قبول نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب روز قیامت ہوگا، قیامت کا ماحول ہوگا جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ایسے ماحول میں ایسے ماحول کی جیسا کہ مولا کائنات نے قیامت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اور خود امام نے بھی امان چاہی ہے، اللہم انی اسألک الامانہ یوم یفر من اخی ان امی و ابی و صاحبتہ ولی۔ اے خداوندہ میں اس دن سے امان چاہتا ہوں، اس روز سے امان چاہتا ہوں، اس روز قیامت سے امان چاہتا ہوں کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آتا، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ہر کوئی فرار اختیار کرے گا، جس دن کوئی کسی کو پہچاننے سے انکار کرے گا، کہ اس دن سے امان چاہتا ہوں جس دن نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا اپنے ماں کو پہچان پائے گا۔ اس دن سے امان چاہتا ہوں خدایا جس دن باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا۔ اس دن سے امان چاہتا ہوں جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اعمال کے لیے پریشان ہوگا، ہر کوئی حسنات کے لیے پریشان ہوگا، ہر کوئی نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا، ہر کوئی اچھائیوں کے لیے پریشان ہوگا۔ اے خداوندہ میں اس دن سے امان چاہتا ہوں۔ دیکھیں سامعین کرام، ایسا دن کہ جو روز قیامت میں جس دن مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک الامانہ، ایسے دن سے میں امان چاہتا ہوں، اے خداوندہ میں اس دن سے امان چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں جب کوئی بندے مومن ہوگا، جب بندے مومن کے ہاتھ میں نام اعمال پیش کیا جائے گا، جیسے نام اعمال کو دیکھے گا ایک مرتبہ چونک جائے گا، ایک مرتبہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنی ساری نیکیاں، اتنے سارے حسنات، اتنے سارے اچھائیاں میں نے تو انجام نہیں دی تھی، پھر یہ میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئی؟ جب ایک بندے مومن جب نام اعمال کو دیکھے گا چونک جائے گا کہ اے خداوندہ اتنی ساری نیکیاں، اتنی ساری اچھائیاں، اتنی سارے حسنات میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ تو اس وقت خداوند عالم کہے گا کہ وہ دعائیں کہ جو تو کیا کرتا تھا، وہ دعائیں، وہ حاجتیں کہ جو تو دنیا میں مانگا کرتا تھا، جن کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ وہ تمام دعائیں ہیں کہ جو نیکیوں کی شکل میں، حسنات کی شکل میں تیرے نام اعمال میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اس وقت بندہ چیخ کر کہے گا کہ اے کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو آج میرے نام اعمال میں حسناتی حسناتی ہوتے، خیراتی خیراتی ہوتے، اچھائیاں ہوتی، نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی۔ تو دیکھیں سامعین کرام، ناظرین کرام، تو یہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ انسان کی جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کے اندر بھی مصلحت ہوتی ہے۔ خداوند عالم دیکھتا ہے اسے کہ آیا جو چیز یہ طلب کر رہا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے یا مضر، اس کے نفع بخش ہے یا نقصان دہ۔ خداوند عالم دیکھتا ہے کہ اسے اس دنیا میں زیادہ ضرورت ہے یا آخرت میں، اسی حساب سے خداوند عالم ہمیں دیتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے خداوند عالم۔ تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہو، بلکہ خداوند عالم اسے آخرت کے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ دعا کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائیے یہاں پر سے کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے دعا کی، کہ مولا کائنات نے، ہم دعا جو کرتے ہیں عام طور سے دیکھیں آپ، دعا ہمیشہ ہم پریشانیوں کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر مولا کائنات کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے، دعا میں کیا مانگنا چاہیے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، مولا متقیان، امام الموحدین، امیر المومنین نے ہمیں کیا بتایا ہے۔
آپ نے مناجات میں کس طریقے سے دعا کی ہے. آپ نے دعا جب کی ہے مناجات کے اندر تو آپ نے اپنی مشکلات کے لیے کبھی دعا نہیں مانگی، بلکہ بتایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو دعا جب بھی کرو تو دعا کو جو مشکلات کا ذریعہ نہ بناؤ، دعا کو حاجتوں کے حل کے لیے کا وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ دعا کرو تو دعا کو بندگی کا وسیلہ بناؤ، بندگی کا ذریعہ بناؤ، خدا کی عبدیت کا ذریعہ بناؤ. یعنی دعا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کی بندگی کر سکتا ہے. دعا وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان خداوند عالم کی عبادت کر سکتا ہے. لہذا مولا کائنات نے کس طریقے سے مومنین کو، کس طریقے سے لوگوں کو بتایا کہ دعا کو اپنی مشکلات کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے وسیلہ نہ بناؤ، بلکہ دعا کو خداوند عالم کی بندگی کے لیے وسیلہ بناؤ، دعا کو خداوند عالم کی عبدیت کا ذریعہ بناؤ. دعا کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے. جیسے خود مولا ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنی مناجات میں، کیا زبردست مناجات ہے مولا کی، اتنے معنی مفاہیم پائے جاتے ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، اس کی وضاحت کی جائے. بس دو چار کلمات ہیں کہ مولا نے کس طریقے سے دعا کی ہے، مولا کا طریقہ کیا تھا. امیر المؤمنین مولا کائنات نے کس طریقے سے دعا کی. مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں، مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق حل یرحم المخلوق الا الخالق. اے مولا یا مولا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا آقا ہے. انا المملوک انت المالک انا المخلوق، تو ہی میرا مالک ہے اور میں تیرا مملوک ہے. حل یرحم المملوک الا المالک. کیا یہ ممکن ہے کہ کسی مملوک کے اوپر رحم کیا جائے؟ مالک کے علاوہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ نہیں. جو کوئی مملوک ہوگی اس کا پر رحم جو کرے گا وہ اس کا مالک کرتا ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا یا مولا انت المالک وانا العبد حل یرحم العبد الا المالک. اے خداوندہ، اے میرے پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے. ہر یرحم العبد الا المالک. کیا کسی بندے پر مالک کے علاوہ کوئی اور بھی رحم کرتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، نہیں ناظرین کرام، کسی بھی بندے کے اوپر مولا کے علاوہ کوئی اور رحم نہیں کرتا. اسی طریقے سے مولا کائنات نے کیا زبردست دعا کی، مولا یا انت العزیز انا الذلیل هل یرحم الذلیل الا العزیز. اے خدایا، اے میرے پروردگار، تو ہی عزیز ہے اور میں ذلیل ہوں. کیا کسی ذلیل پر کسی عزیز کے علاوہ کوئی رحم کرتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا انت الغنی عن الفقیر. اے خداوندہ، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. حل یرحم الفقیر الا الغنی. کیا کسی فقیر کے اوپر غنی کے علاوہ کوئی رحم کرتا ہے؟ تو دیکھیں سامعین کرام اور ناظرین کرام، کس طریقے سے مولا کائنات نے دعاؤں کو بندگی کا ذریعہ بنایا ہے، دعاؤں کو خدا کی بندگی کا، عبدیت کا وسیلہ بنایا ہے. دیکھیں کس طریقے سے مولا دعا کر رہے ہیں، مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق ہر یرحم المخلوق الا الخالق. مولا یا انت العزیز وانا الفقیر انا الضعیف هل يرحم الضعیف الا العزیز. دیکھیں سامعین کرام، تو یہ مولا کائنات نے ہمیں دعا کر کر ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ دعا کو انسان عبدیت کا ذریعہ بنائے، دعا کو انسان بندگی کا وسیلہ بنائے، بندگی کا ذریعہ بنائے. اور دیکھیں اب عزیزان گرامی کہ مولا کائنات نے اپنی حیات کے اندر کسی چیز کے بارے میں فخر نہیں کیا ہے. میرے مولا نے اگر فخر کیا ہے تو فقط وہ خداوند عالم کی عبدیت پر فخر کیا ہے، خداوند عالم کی بندگی پر فخر کیا ہے. مولا نے کس طریقے سے فخر کیا ہے؟ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں الہی کفا بعزا. اے خداوندہ، میری عزت کے لیے کافی ہے، کفا بعزا ان یکون لک عبدہ. دیکھیں مولا کائنات، مولا متقین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدہ. اے خدایا، میرے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. وہ کفا بفخرہ. یہاں پر آ جائیے، مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے خداوندہ، میرے فخر کے لیے کافی ہے ان یکون لی ربہ، کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے.
تو دیکھیں عزیزان گرامی، انتا کما احبو فجعلنی کما تحبو، اے خداوندا تو اس طریقے سے ہے جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، پس تو مجھے اس طریقے سے بنا دے جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، مولا کائنات کس طریقے سے ابدیت پر فخر کر رہے ہیں، ابدیت کے اوپر کس طریقے سے آپ فخر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ انسان کو اگر فخر کرنا ہو، فخر مباحات کرنا ہو، تو خداوند عالم کی بندگی پر فخر مباحات کرنی چاہیے۔ انسان کو مال پر، انسان کو زر پر، انسان کو عزت پر، انسان کو شہرت پر، انسان کو جاہ و جلالت و حشم پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو فخر کرنا ہو تو ابدیت پر فخر کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میرے مولا نے فخر کیا، کیا آپ نے کہا الہی کفا بعزہ ان تکون لک عبدا وفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے خداوندا تو جیسا میں چاہتا ہوں تو اس طریقے سے ہے، مگر تو مجھے اس طریقے سے بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اس کے بعد ختم دعا۔ تو یہ مولا کائنات نے دعا کا طریقہ بتایا، یہ مولا کائنات نے ائمہ معصومین نے ہمیں طریقہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ انسان کو بندگی کا ذریعہ بنانا چاہیے، دعاؤں کو خداوند عالم کی ابدیت کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ اپنی مشکلات کو، مشاکل کو حل کے لیے اس کو ذریعہ بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں اب آخری بات اور دیکھیں خود معصومین علیہ السلام نے، اگر انسان چاہتا ہے دعا کرے تو انسان اپنے عقیدے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین جو دعا ہے انسان کی دعا، وہ دعا عقیدے کے لیے کرنا چاہیے، انسان کے عقیدے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی زراؤں کو تعلیم دیتے ہیں۔ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ اور یہ دعا آپ تعلیم دیتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ عَارِفْ نَبِيَّكَ۔ دیکھیں آپ آخری بات اور ختم دعا، امام کیا ارشاد فرماتے ہیں زرارہ سے کہ کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں امام؟ اللہم عرفنی نفسک، اے خداوندا تو مجھے معرفت عطا فرما تیرے نفس کی، فَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لم عارف نبیک، اے خداوندا اگر میں تیری معرفت حاصل نہیں کر سکا تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، اللہم عرفنی نبیک، اللہم عرفنی رسولک، اے خداوندا تو مجھے معرفت عطا فرما تیرے رسول کی، فإن لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اگر میں تیرے رسول کو اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی تو میں تیری حجت، تیرے ولی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتی ہے، اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے خداوندا تو مجھے معرفت کروا اپنے ولی کی، اپنی حجت کی، اس لیے کہ اگر میں تیرے ولی کو، اگر حجت کو کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو ناظرین کرام، تو دیکھیں آپ کس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ انسان کو اگر دعا بھی کرنی ہو تو انسان کو دعا جو کرنی ہے وہ اپنے عقیدے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اب دیکھیں اس طریقے سے کلمہ جو ہے پورا کامل ہو گیا، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا، اللہم عرفنی نفسک، اے خداوندا تو مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ اگر میں تجھے نہ پہچان سکا تو تیرے نبی کو نہیں پہچان سکتا، اگر میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکا تو تیرے ولی کو نہیں پہچان سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم خداوند عالم سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے خداوندا تو مجھے لا الہ الا اللہ کی معرفت عطا فرما۔ اگر میں لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا تو میں محمد رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور جب میں محمد رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکا تو میں علی ولی اللہ کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور جب میں علی ولی اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیے باقاعدہ کلمہ آپ
غور کرے کلمہ جو ہے مکمل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ، اور یہ ہے عقیدے کی دعا ہے۔ سب سے بہترین دعا اگر انسان کو کرنی چاہیے تو عقیدے کی دعا کرنی چاہیے۔ آخری حدیث مولا متقیان کے حوالے سے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا متقیان کے بارے میں، جہاں جہاں جو لوگ دیکھ رہے ہیں غور سے سنیے، مولا متقیان کے بارے میں حضور اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا اب ارشاد فرماتے ہیں مولا متقیان کے بارے میں کہ من ارادہ ان یحیی حیاتی ویموت مماتی، جو کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ جیسی زندگی گزارے، مجھ جیسی زندگی بسر کرے، جو کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے، من ارادہ ان یحیی حیاتی ویموت مماتی فلیوالی لعلی ابن علی ابی طالب۔ دیکھیں سامعین کرام، یہاں ایک بات عرض کرتے چلوں، کائنات کے اندر کیا رسول سے افضل کسی کی زندگی ہے؟ نہیں۔ کائنات میں جیسی زندگی حضور اکرم نے گزاری ہے ویسی زندگی کسی نے نہیں گزاری۔ جیسی موت حضور اکرم کو آئی ہے ایسی موت کسی کو نہیں آئی ہے۔ اگر انسان کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، انسان کسی چیز کو چاہ رہا ہے، یہ ہم خود نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ احادیث کے ذریعے سے، تو اب دیکھیں حضور اکرم کی جیسی زندگی کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حضور اکرم جیسی زندگی جیے اور حضور اکرم کی جیسی موت مرے تو ارشاد کیا فرمان حضور اکرم؟ فَلْيَتَوَلَّا علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی بسر کرے اور جیسی موت مجھے ملی ہے ویسی موت اسے ملے، فَلْيَتَوَلَّا لِعَلِيَّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، کہ وہ علی ابن ابی طالب کے سے محبت کرے، مودت کرے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی، بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَيَتَبَرَّأَ عَنْ أَعْدَائِهِ۔ علی سے صرف محبت کرنا کافی نہیں ہے، علی کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، علی کو مولا ماننا کافی نہیں ہے، علی کو آقا ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ علی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مقیاس اور معیار تا قیامت تک کے لیے حضور اکرم بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی بسر کرے اور میری جیسی موت پائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی سے محبت کرے، علی سے محبت کرے۔ بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی بلکہ حضور اکرم بتا رہے ہیں، آگے بتا رہے ہیں وَيَتَبَرَّأَ عَنْ أَعْدَائِهِ، علی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ علی کے دشمنوں سے برات اختیار کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل محمد الطاہرین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اوشین ٹی وی چینل، اور بریک کے بعد آپ کے سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں اس کے جوابات دیے جائیں گے، اور باقی جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ بریک کے بعد ہمارا جب پروگرام کا آغاز ہوگا اس میں آپ اپنے سوالات کال کر سکتے ہیں۔ یہ پروگرام rmscable.com یوٹیوب پر جو RMS چینل کا پیج ہے اس پر، اور RMS کیبل کے فیس بک ID پر لائیو دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے اوشین چینل۔ انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ ہوگا، کوئی بھی حضرات اس پروگرام میں کال کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔
سروی ایرانی حلیم رمضان اسپیشل سروی ایرانی حلیم مغلیہ دور کے روایتی ذائقے کے لیے تشریف لائیے 65 سال سے زائد عرصے سے ذائقے دار ڈشز کے لیے معروف نام حیدرآبادی عوام کی من پسند خود نوش فرمائیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پارسل لے جائیے سروی بیکرز اینڈ ریسٹورنٹس بنجارا ہل روڈ نمبر 1 اور 11 روبرو کیئر ہاسپٹل فون نمبرات 66631113 666311 خوابوں کا میرا آشیانہ خوب سجا حقیقت بنا ملکہ فرنیچر فاروق اشرف کے ساتھ نئے دور میں بدلتا انداز فرنیچر جو چلے نسل در نسل حیدرآباد کا شاندار پائیدار ملکہ فرنیچر شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے 10 آئٹمز ڈبل ڈور الماری کے ساتھ صرف 15,500 میں مہاراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے 10 آئٹم صرف 15,500 میں اس سے زیادہ کی خریداری پر بستر کا مکمل سیٹ اور ایک ڈبل ڈور کی الماری مفت حاصل کیجیے 45,000 سے زیادہ کی خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز 3 سال کی وارنٹی کے ساتھ گودریج کی ہیوی ڈبل ڈور الماری مفت حاصل کیجیے بکنگ کھلی ہے جلدی کریے ملکہ فرنیچر وولٹا ایکس روڈ مغل پورہ حیدرآباد فرنیچر کے 10 آئٹم صرف 15,000
سروی ایرانی حلیم رمضان اسپیشل سروی ایرانی حلیم مغلیہ دور کے روایتی ذائقے کے لیے تشریف لائیے 65 سال سے زائد عرصے سے ذائقہ دار ڈشز کے لیے معروف نام حیدرآبادی عوام کی من پسند خود نوش فرمائیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پارسل لے جائیے سروی بیکرز اینڈ ریسٹورنٹس بنجارا ہل روڈ نمبر 1 اور 11 روبرو کیئر ہاسپٹل فون نمبرات 66631113 666311 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ تمام کا ماہ رمضان ماہ عرفان کے اس خاص پروگرام حسین چینل کی جانب سے جو 10 رمضان سے منعقد ہو رہا ہے اس پروگرام میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور بالخصوص ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا سید مصطفیٰ مہدی النجفی صاحب قبلہ کا اس پروگرام میں دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں. اور ناظرین چند سوالات آپ لوگ کے ہمارے پاس پروگرام میں آ چکے ہیں جس کے جواب انشاءاللہ مولانا دیں گے اور مزید جو بھی سوالات ہیں آپ ہمارے پروگرام کے ٹائم میں انشاءاللہ کال کر کے سوال کریں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا جواب دیا جائے گا. مولانا پہلا سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے؟ دعا کے سلسلے میں دیکھیں انسان جب دعا کرنا چاہتا ہے تو سب سے اس کا بہترین وقت جو ہے وہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ وارد ہوا ہے کہ دعا جو کریں ہم جو کریں نماز کے بعد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور دعا جو ہے انسان کی ایسی نماز کے جو بغیر دعا کے ہو وہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. جیسا کہ روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے مگر ایسی نماز کی جس کے اندر کوئی دعا نہ ہو وہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. لہٰذا سب سے اچھا وقت جو ہے دعا کے لیے وہ نماز کے بعد کرنی چاہیے. اس لیے کہ نماز میں دعا کرے گا یا نماز کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی ساتھ میں اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی. جی مولانا ہمارے پروگرام میں ہم پہلے کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب فرمائیے اپنا نام بتائیے اور کس ایریا سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میرا نام سید طیب حسین جعفری ہے, میں دار شفا سے بات کر رہا ہوں. جی 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 صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ. سوال یہ ہے مولانا کہ جو لوگ جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں جو پیش امام رہتے ہیں ان کے فرائض کیا انجام دینی چاہیے اور ان کے عالم دین ہونے کے مطابق ان میں کیا کیا قابلیت ہونی چاہیے ان میں, یہ آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی اچھا جی اچھی بات صاحب. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں بس یہ مختصر سوال تھا کہ جو مستحد جو رہتے ہیں جو نماز پڑھواتے ہیں جی جی ان کے کیا کیا قابلیت ہونی چاہیے, ان میں کیا کیا چیزیں موجود ہونے چاہیے جو پیش امام ہونے کے ان کے فرائض انجام دے سکے انہوں. جی جی احکامات کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے اوکے انشاءاللہ مولانا آپ کو بھی جواب دیں گے. آپ دیکھتے رہیے حسین چینل. جی جی ہاں جیسا کہ یہ ہمارے برادر
کا یہ سوال تھا کہ نماز جماعت کی شرائط کیا ہے، پیش امام کے شرائط کیا ہے، کہ جو شخص نماز جماعت پڑھا رہا ہے اس کے شرائط کیا ہے. کہ نماز جماعت کے شرائطوں میں سے یہ ہے کہ پیش امام کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ انسان دیندار ہو، مرد ہو، عاقل ہو، دیوانہ نہ ہو. اس لیے کہ دیوانہ شخص جو ہے وہ کا جماعت نہیں کر سکتا. تو اب اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس بتائی گئی ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہو اسے ضروری ہے کہ وہ قرات کو جانتا ہو، قرات اور تلاوت کو جانتا ہو. اس لیے کہ ہمارے پاس کہ نماز پڑھانے والے سورے جو پڑھے جاتے ہیں نماز کے اندر، سورہ الحمد، سورہ توحید، سورہ انا اعطینا اور سورہ انا انزلنا، جتنے بھی سورے پائے جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سے واقف ہو. کہ جب تک بھی کوئی شخص عربی زبان سے واقف نہیں ہوگا اس کے تلفظ سے، اس کے مخارج سے وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھا سکتا. اس لیے کہ جب سورے ہی صحیح نہیں ہوں گے تو اس کی جب خود کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو دوسروں کی نماز کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم جو شرط ہے وہ عدالت ہے. پیش امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص عادل ہو. عادل کسے کہتے ہیں؟ عدالت کی جو دو تعریف کی گئی ہے، ایک تعریف عدالت کی عقائد کے اندر اور ایک تعریف جو کی گئی فقہ کے اندر. فقہ کے اندر عدالت کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص کے جو محرمات سے اجتناب کرتا ہو اور واجبات کو انجام دیتا ہو، ایسے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں عادل کہتے ہیں. عقائد کی اصطلاح میں جو چیز جس چیز کو جہاں پر رکھنا ہے اس چیز کو وہاں پر رکھنے کا نام ہے عدالت. جس چیز کو جہاں پر رکھنا ہے اس جگہ سے ہٹا دینے کا نام ہے ظلم. تو عقائد کے اندر عدالت کا کچھ اور معنی ہے اور فقہ کے اندر عدالت کا کچھ اور معنی ہے. مولانا اور ہمارے پاس جو سوال آیا تھا کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، یہ پہلا سوال ہمارے پاس پروگرام میں آیا ہے. جی ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ دعا کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے بعد انسان کو دعا کرنی چاہیے جی. اور کچھ موقع جس وقت انسان جب دعا کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کرتا ہے. جیسے کہ اذان کے بعد اگر کوئی شخص دعا کرے تو خداوند عالم اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے بارش کے وقت، اور بارش کے وقت روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے اور خاص طور سے سورہ انفطار کی تلاوت کرتا ہے، سورہ انفطار کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، بارش کے وقت بے پناہ ثواب رکھا گیا ہے. اور اسی طریقے سے والدین کے چہرے کی طرف جب کوئی دیکھتا ہے تو اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے روضے کی جانب آپ دیکھیں، زری کی جانب دیکھیں تو خداوند عالم دعا کرنی چاہیے. تو خداوند عالم ایسے موقع پر انسان کی دعا قبول کرتا ہے. جی مولانا اور کئی سوالات ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ہم ناظرین سے پھر ایک بار یاد دلا دیں کہ ہمارے پروگرام میں وقت صرف بہت کم رہ چکا ہے، 10 منٹ کا وقت ہمارے پاس پروگرام میں ہے. تو ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جو بھی اپنے سوالات ہیں جلد سے جلد اس پروگرام میں کال کر سوالات کر سکتے ہیں. مولانا اور ہمارے پاس یہ سوال آیا تھا کہ دعا سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں، دعا سے فائدہ کیا ہے؟ جی. دعا یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو عبد و معبود کے درمیان میں ایک وسیلے کا نام ہے. جی. دعا انسان کس وقت کرتا ہے؟ دیکھیں آپ، دعا کی عبد و معبود کے درمیان میں ایک مضبوط وسیلے کا نام دعا ہے. دعا اب دیکھیں ہر آدمی دعا کرتا ہے اور دعا جس وقت انسان کرتا ہے تو وہ خداوند عالم سے قریب تر ہو جاتا ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انسان خوف کی حالت میں ہو یا بکا کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو تو خداوند عالم سے قریب تر ہو جاتا ہے، خداوند عالم سے اس کا رابطہ اور کنیکشن بڑھ جاتا ہے. تو یہ دعا بھی جو ہے جس کے ذریعے سے انسان کا رابطہ خدا سے بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. تو لہذا انسان کو دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو وہ محمد وآل محمد کے واسطے سے دعا کرے. کوئی بھی دعا ہو تو وہ محمد وآل محمد کے ذریعے سے، محمد وآل محمد کے صدقے میں خداوند عالم قبول فرماتا ہے. مولانا ایک اور ایک سوال ہمارے پاس پروگرام میں آیا تھا کہ کیا ماں باپ کے واسطہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل مانگ سکتے ہیں. والدین کے جو جسے خداوند عالم نے رب مجازی کہا ہے، جیسے کہ خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا اور والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہا
یہ والدین جو ہوتے ہیں یہ رب مجازی ہے. حقیقی رب جو ہے ہمارا وہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے. جیسے کہ ہم لوگ خود ائمہ معصومین نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے. جیسے قنوت کی حالت میں کم سے کم اتنا کہنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خداوندا میرے والدین پر رحم فرما، اے خداوندا میرے والدین پر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے میں چھوٹا تھا اس وقت جس طریقے سے تو نے مجھ پر رحم کیا تھا اسی طریقے سے تو میرے والدین کے اوپر رحم فرما، رحم کر. تو والدین کے وسیلے سے بھی خداوند عالم دعا کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب مجازی ہے، انہیں مجازی رب کہا گیا ہے. جی مولانا ایک کال ہمارے پاس آئے، کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، اپنا نام بتائیے اور کس ایریے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، پرانے ولی سے. جی جی آپ کا نام بتائیے. جی میرا نام عبد الحسن ہے. جی 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 فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کے دوران ناخن اور اپنے بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں. میں اس کے پیچھے بہت کنفیوز تھا کیونکہ سب لوگ الگ الگ اس کے جواب دے رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اوکے مولانا آپ کو جواب دیں گے. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں. جی اچھی بات، ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے اس چینل، انشاءاللہ ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے. میرے برادر عزیز کا سوال تھا کہ روزے کی حالت میں ناخن بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے ہیں. دیکھیں چند چیزیں ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں. 8-9 چیزیں ہیں جن سے روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ چیزیں جو ہے ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے بلکہ مکروہ ہے کہ انسان اس کو انجام نہ دے. جیسے کہ بال کا کاٹنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، ناخن کا کاٹنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے. اس سے روزے کی صحت کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کا صحیح ہے. مولانا اور ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ دعا کیسی کرنی چاہیے؟ جی ابھی میں نے جو بیان کیا، تذکرہ کیا کہ دعا جو انسان عام طور سے کرتا ہے اپنی مصیبتوں کو، اپنے پریشانیوں کو، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتا ہے. جبکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان دعا کرے تو دعا کو اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے وسیلہ نہ بنائے بلکہ دعا کو اللہ کی عبدیت کا وسیلہ بنائے، اللہ کی بندگی کا وسیلہ بنائے، جیسا خود ائمہ معصومین نے کیا. اب سوال آتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے تو سب سے بہترین دعا جو ہے انسان کو دعا کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے ایمان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ خداوند عالم سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ خداوندا تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں میں محبت اہل بیت کو راسخ کر دے، ان کا کہ جو ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کو ڈال دے. اس لیے کہ انسان مال کے لیے، زر کے لیے، دولت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمارے پاس سب سے بڑی قیمتی شے ہے تو وہ ہے محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت ہی ہماری بیش بہا قیمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا. لہٰذا انسان کو دعا کرنی چاہیے ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے. ایک کال ہمارے پاس آیا، ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم. جی الحمدللہ صاحب فرمائیے، اپنا نام بتائیے اور کس ایریے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مظفر مرزا. جی کس ایریے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص واجبات جو ہے کیا کسی کا باقی رکھ کے کروا سکتا ہے؟ کوئی شخص واجبات میں کیا کسی کا باقی رہ کے رکھ کے کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے، یعنی کوئی واجب نماز پڑھ رہا ہے یا واجب کروا سکتے مطلب نماز پڑھا سکتے کیا؟ نہیں، آپ کی وائس کچھ مطلب کلیئر نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی وائس. تو انشاءاللہ دوبارہ اگر آپ کا کال آیا تو انشاءاللہ آپ کو سوال اگر سمجھ میں آیا تو جواب دیا جائے گا، کیونکہ آپ کی وائس ہی کلیئر نہیں ہے، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. مولانا ایک اور ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ دعا میں کس کا واسطہ دے کر دعا مانگنا چاہیے، کس کا واسطہ دے سکتے ہیں؟ دعا کے سلسلے میں خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کا واسطہ دینے سے دعا انسان قبول ہوتی ہے.
محمد وآل محمد کے واسطے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے نام کے ذریعے سے، ان کے وسیلے کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. لہذا انسان جب بھی چاہتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہو تو وہ اس لائق تو نہیں ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس لائق تو نہیں ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جائے، مگر ان اہل بیت کے اسماء کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور اپنی دعاؤں کو، حاجتوں کو طلب کر رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے سے دعا کریں. مولانا ایک سوال ہمارے پاس پروگرام میں آیا ہے کہ دعا قبول ہونے کا وقت خاص کیا ہے، یعنی کس وقت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، دعا کب کرنا چاہیے؟ ابھی جیسے میں بتایا آپ سے کہ خاص طور سے جیسے قرآن میں بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا جناب موسیٰ یا انبیاء کے واقعات ملتے ہیں کہ جب یہ لوگ دعا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی تذکرہ ہے کہ تو یہ لوگ سحر کے وقت میں، یعنی نماز فجر سے پہلے کے جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں دعا کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں تمام خلاق پروردگار بستر آرام پر، بستر استراحت پر آرام کرتی ہے، اور ایسے وقت میں انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو یہ وہ ایسا وقت ہے کہ جو سب سے بہترین وقت ہے جس میں دعا قبول ہونے کے لیے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سحر کے وقت خداوند عالم سے دعا کرے، اور یہی سب سے بہترین وقت ہے. مولانا ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اگر کسی کو بجماعت، یعنی جماعت ٹھہر چکی ہے، جماعت شروع ہو چکی ہے نماز میں، تو اس میں جوائن ہونے کے لیے طریقہ کیا ہے، یعنی کب کس وقت وہ جوائن ہو سکتا ہے نماز میں؟ دیکھیے کہ نماز میں اگر کوئی شخص شریک ہونا چاہتا ہے جی تو وہ پہلے دیکھیں کہ امام کس حالت میں ہے. اگر قیام کی حالت میں ہے تو وہ نیت کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کو جوائن جو ہونا ہے اصل میں رکوع سے جوائن ہونا ہے. جی رکوع جب حالت رکوع میں جائے تو اس وقت امام سے وہ متصل ہو جائے. حالت رکوع آخری حالت ہے، اور امام نے اپنا سر نہ اٹھایا ہو، اگرچہ ذکر بھی جاری ہو، ذکر بھی کر رہا ہو، تو ایسی حالت میں جو انسان کو فوراً جو ہے وہ نیت کر کے وہ متصل ہو جانا چاہیے، جوائن ہو جانا چاہیے. تو مولانا جوائن کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن کس طریقے سے پھر روکنا چاہیے؟ مطلب جیسا 4 رکعت اگر نماز کسی کو پڑھنا ہے جی، یا پھر 3 رکعت پڑھنا ہے اور مولانا 4 رکعت پڑھے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے جی مطلب پھر نماز سے واپس؟ اب مثلا کوئی شخص دوسری رکعت میں شامل ہوا، جی دوسری رکعت میں شامل ہوا، امام کی دوسری رکعت ہے، اس کی پہلی رکعت ہے. رکوع میں اب وہ شخص جو تھا امام کے ساتھ متصل ہو گیا، جماعت سے متصل ہو گیا. جی اب امام جو ہے 2 سجدے کرے گا، سجدے کرنے کے بعد تشہد پڑھے گا. جی لیکن یہ جو شخص جو متصل ہوا ہے اس کی پہلی رکعت ہے، تو لہٰذا یہ شخص جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کو اٹھا کر بیٹھا رہے گا. جس طریقے سے تمام مصلی بیٹھے ہیں اس طریقے سے نہیں بیٹھے گا، بلکہ اکڑ اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر اپنے دونوں گھٹنوں کو اوپر کر کے خاموشی سے بیٹھا رہے گا. جب امام تشہد ختم کریں گے تب وہ بھی اٹھ جائے گا. جی اور اسی طریقے سے پھر جب امام کی تیسری رکعت ہوگی تو اس کی دوسری رکعت ہوگی. جب دوسری رکعت ہوگی تو وہ جب اپنا قنوت پڑھے گا، وہ اگر ملے گا اسے الحمد کے بعد اور دوسرے سورے کے بعد وقت ملے گا تو قنوت پڑھے گا. اگر وقت نہیں مل رہا ہے اسے، اگر وہ وقت چھوڑ دیتا قنوت، تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جی مولانا ایک سوال ہمارے کالر کا آیا تھا کہ کیا نماز میں قنوت اگر کوئی بھول جائے تو اسے کیسا کیا جائے؟ دیکھیے نماز کے سلسلے میں اگر کوئی جان بوجھ کر قنوت جی اگر چھوڑ دے بھولے سے تو خود نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. جی لیکن بھولے سے اگر رکوع سے پہلے یاد آ جائے اسے تو فوراً اسے دوبارہ جو ہے قنوت پڑھ لینا چاہیے. جی مولانا یہ پروگرام کے اختتام سے قبل ہم لاسٹ کالر کو ہمارے پاس لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہو چکا ہے اسی لیے لاسٹ کالر کو ہم ہمارے چینل میں شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو مولانا شاید کال ڈراپ ہو گیا. مولانا ایک آخری سوال اس کے اندر یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کا وقت کچھ خاص ہے، یہ تو آپ نے کہہ دیا آلریڈی. اس میں ماں باپ کا کیا واسطہ دے سکتے ہیں؟ جی یہ سوال ہو چکا ہے. دعا میں رونا کیسا ہے، یہ بھی ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے. جی میں نے عرض کیا کہ 2 وقت ایسے ہیں
جس سے انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے، قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے، بکا کی حالت میں ہو، خوف کی حالت میں ہو، سجدے کی حالت میں ہو، تو انسان خداوند عالم سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ تو رو کر خداوند عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر طلب کرنا، مانگا جا سکتا ہے، اور اچھی چیز ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر طلب کیا جائے، اس لیے کہ انسان اس وقت خدا سے قریب ہو جاتا ہے اور دنیا سے تمام رابطوں کو توڑ دیتا ہے۔ مولانا ایک لاسٹ کالر کو ہم ہمارے پاس پروگرام میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیے صاحب، اپنا نام بتائیے، کس ایریے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نام نیسام ہے، میں ایڈی بورے سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ مولانا فرقے کے اوپر میرا سوال ہے۔ فرقے پہ؟ شیعہ میں کتنے فرقے ہیں؟ آپ کون سے فرقے سے تعلق ہے؟ نہیں، یہاں پہ عنوان جو دیا گیا آداب و دعا، آپ کو عنوان کے تحت سوال کرنا ہے قبلہ کے فرقے کا۔ میں فرقے کون سے فرقے سے سوال کر رہا ہوں؟ مولانا جیسا کہ ناظرین آپ سب کو ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو جو بھی سوالات کرنا ہے عنوان کے تحت سوال کریں، اور ہم نے پہلے بھی کہہ دیا ہے اس پروگرام میں کہ عنوان کے تحت اگر آپ کا سوال نہیں ہوگا تو کال اس کا کٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جنرل سوالات کے لیے جو آپ لوگ کا مسلسل اصرار تھا کہ عنوان کے تحت جو آپ لوگ سوال کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر کسی کا جنرل سوال ہو اس کے لیے کیا کیا، اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ جمعرات کے دن تو ہمارے ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، جو الوداع جمعہ کے اوپر یہ پروگرام پیش کیا جائے گا، جس میں ہمارے پاس مہمان ہوں گے حجت الاسلام مولانا سید شان حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے شب اس پروگرام کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ اور جنرل سوالات کے لیے جو آپ لوگ کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے چونکہ پروگرام میں ہمارے وقت نہیں رہ رہا ہے اتنا، اس کے لیے انشاءاللہ 28 رمضان کو یہاں علماء کرام تشریف لائیں گے، اس میں آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام کے اختتام سے قبل ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں ہمارے آج کے مہمان حجت الاسلام مولانا سید مصطفیٰ مہدی النجفی صاحب قبلہ کے، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اوشین چینل کے لیے دیا، اور انشاءاللہ کل جو پروگرام پیش کیا جائے گا ماہ رمضان ماہ عرفان، اس کا اعلان اوشین چینل پر کیا جائے گا۔ جو بھی مہمان حجت الاسلام ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آئیں گے اس کا اعلان اوشین چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ پروگرام یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اجازت دیں، خدا حافظ۔
اللہ